مس فرحین عنایا عارف، شوٹنگ پر نہیں گئی آج آپ؟ فرحین کو دور سے ہی آتا دیکھ کر ارسلان بھٹی نے اعلان کرنے کے انداز میں پوچھا۔ وہ اپنے گروپ کے لڑکوں کے ساتھ سامنے ہی کھڑا تھا۔ اس کے فرینڈز دبی دبی آواز میں ہنسنے لگے۔ فرحین کو تب چڑھی ہوئی تھی کل سے ہی جب آہل کے مینیجر نے اس سے بہانہ بناتے ہوئے کہا، معذرت چاہتے ہیں میم، آہل سر بہت بزی ہیں، وہ آج آپ سے نہیں مل سکتے۔ جس دن وہ فری ہوں گے ہم آپ کو کال کر کے بلا لیں گے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ اسے ٹالا جا رہا ہے۔ اس لمحے اسے فاطمہ پہ بہت غصہ آیا اور اس سے شدید جیلسی فیل ہوئی کہ اس کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ وہاں سے تل ملاتی ہوئی وہ گھر آئی تھی۔ آتے ہی سارا غصہ تائی پہ نکالا، جن کا یہ پوچھنا ہی اسے آگ لگا گیا۔ کیا ہوا عنایا، تجھے اپنی فلم انہوں نے نہیں لیا کیا؟ تبھی محترمہ عنایا نے انہیں بے بھاؤ کی سنائی تھی۔ گھر میں اسے عنایا ہی کہا جاتا تھا۔ جواب تو دیتی جائیں مس فرحین عنایا عارف۔ اس نے انہیں نظر انداز کر کے سائڈ سے گزرنا چاہا مگر وہ سامنے آ گیا۔ کیا مسئلہ ہے؟ ہٹو میرے راستے سے۔ اسے سخت تاؤ آیا۔ پہلے یہ تو بتاتی جائیں کہ شوٹنگ پر کب جائیں گی؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ تم سے مطلب؟ فرحین نے گھورا۔ اب ہٹو میرے راستے سے، میں تمہارے منہ بھی نہیں لگنا چاہتی۔ فرحین نے کہنے کے ساتھ اسے سائڈ پہ دھکیلا اور آگے بڑھی۔ کہیں انہوں نے تمہاری جگہ کسی اور لڑکی کو تو نہیں سلیکٹ کر لیا؟ وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مثلاً؟ ایک لمحے کو رک کر وہ بولی۔ فاطمہ عبد الرحمن کو۔ فرحین کے قدم فوراً رکے۔ جھٹکے سے اسے پلٹ کے دیکھا، جو تمسخرانہ انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ جان کے شوق لگا کہ مجھے کیسے پتہ چلا؟ فرحین کے ایکسپریشنز دیکھنے والے تھے، خفت، شرمندگی، حیرانی۔ میں جانتا ہوں، وہ ایکچولی تمہیں نہیں فاطمہ عبد الرحمن کو اپنی فلم میں لینا چاہتے تھے، مگر غلطی سے تم سے کانٹیکٹ کر بیٹھے، اور جب تم وہاں گئیں تو انہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہوا اور تمہیں وہاں سے بہانہ بنا کے ٹرخا دیا گیا۔ وہ اس کے چہرے کے تاثرات سے حظ اٹھا رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ وہ سخت حیران تھی۔ مجھے سب معلوم ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، تمہیں ایکٹریس بننے کا شوق ہے؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اپنی حیرانی پر قابو پا کے بھویں اچکا کے پوچھا۔ دیکھو، اگر تم فلم میں کام کرنا چاہتی ہو تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں۔ میرا کزن آہل سکندر کا سیکرٹری ہے۔ وہ فراز تمہارا کزن ہے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں۔ او اچھا، پھر اسی منحوس نے تمہیں بتایا ہوگا۔ وہ دانت پیس کے بولی۔ اس بات کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ، فلم میں کام کرو گی، وہ بھی آہل سکندر کے ساتھ؟ تم کیسے فلم میں کام دلواؤ گے مجھے؟ اور ہاں، تم کیوں فلم میں کام دلواؤ گے مجھے؟ تمہارا اس میں کیا فائدہ؟ آج کل بغیر مطلب کے تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ فرحین نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل صحیح کہا مس فرحین عنایا عارف، بنا کسی مطلب کے کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ میں تمہارے کام آنا چاہتا ہوں، مگر بدلے میں تمہیں میرے کام آنا ہوگا۔ اس نے شاطرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مطلب کیا چاہیے تمہیں؟ بدلہ۔ بدلہ؟ فرحین نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، بدلہ۔ فاطمہ عبد الرحمن سے تھپڑ کا بدلہ لینا ہے مجھے۔ تم اس سے بدلہ لینے میں میری ہیلپ کرو، بدلے میں تمہیں آہل سکندر کی فلم میں کام دلواؤں گا۔ میں جانتا ہوں تمہاری اچھی ہیلو ہائی ہے اس سے، لیکن اب یقیناً تمہارے دل میں بھی اس کے لیے غصہ ہوگا، کیونکہ آخر اسی کی وجہ سے ہی تمہیں ریجیکٹ کیا گیا ہے۔ اس نے اس کے دل میں فاطمہ کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہی۔ واقعی کل سے اس کے دل میں فاطمہ کے لیے حسد اور نفرت کی آگ جل رہی تھی، جسے ارسلان بھٹی نے مزید ہوا دے دی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے کرنا کیا ہوگا؟ اسے آمادہ دیکھ کر ارسلان بھٹی کی باہیں ایک ایسا شخص جس سے بات کرنے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ ترستے تھے، جو اگر کسی کو ذرا سی بھی لفٹ دے دیتا تو اگلا بندہ اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا، اپنی قسمت میں نازا ہوتا۔ وہ شخص جسے زندگی میں کبھی نہ سننے کی عادت نہیں تھی، آج ایک غیر معروف سی لڑکی اس کے منہ پہ انکار کا تماچا مار گئی تھی۔ وہ تو صنف مخالف کو اپنے قدموں میں دیکھنے کا عادی تھا،
پھر یہ لڑکی ایسے کون سے سیارے سے اتری تھی جس نے یہ جان کر بھی اسے اہمیت نہیں دی کہ ایک سپر سٹار جس کے لوگ دیوانے ہیں اسے خود کال کر رہا تھا؟ فاطمہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو مارے خوشی کے بے ہوش ہو جاتی۔ اس نے ہمیشہ لڑکیوں کو اپنی توجہ کا منتظر پایا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ایک لڑکی نے اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ یہی دکھ، یہی شکست اسے اندر ہی اندر بےقل کرنے لگی، کیونکہ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو اس کی شہرت، اس کی وجاہت اور ظاہری رکھ رکھاؤ پر مٹتی تھی۔ اس کی طبیعت میں اضطراب اور بے چینی حد درجہ پھیل گئی تھی۔ خود کو اگنور کیا جانا بھی اس سے ہضم نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ پہلی دفعہ اس نے ڈائریکٹ خود کسی کو کال کی تھی، ورنہ یہ کام زیادہ تر اس کا مینیجر اور سیکرٹری ہی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ اسے اپنی فلم کی بھی فکر تھی۔ اگر وہ لڑکی راضی نہ ہوتی تو اس کا کروڑوں کا نقصان ہو جاتا، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ فاطمہ عبد الرحمن کی جگہ کوئی اور نہیں ہوگی تو وہی ہوگی، ورنہ وہ اس فلم کو بنانے کا ارادہ ہی ترک کر دے گا اور جتنا پیسہ اس کا لگ چکا تھا اس کو ضائع جانے دے گا۔ وہ اسی سوچوں میں گم تھا کہ فرقان نے آ کے اسے یاد دلایا کہ 4 بجے اسے گرینڈ ہوٹل میں شاذم درانی کی برتھ ڈے پارٹی میں جانا ہے۔ شاذم درانی اس کے قریبی دوستوں میں سے تھا۔ اگر شاذم درانی کوئی خاص پائے کا ایکٹر نہیں تھا، مگر انڈسٹری کے تقریباً تمام معروف اداکاروں سے اس کی دوستی تھی۔ وجہ شاذم درانی کا اداکار ہونا نہیں بلکہ اس کے باپ کا سیاسی اثر و رسوخ تھا۔ فرقان، مجھے ہر حال میں اپنی فلم کے لیے وہی لڑکی چاہیے۔ اس نے فون پر ملنے کے لیے انکار کر دیا ہے۔ تم اس کے نمبر سے اس کے گھر کا ایڈریس نکالو، اس کے گھر جا کے بات کرو، منہ مانگے معاوضے کی آفر کرو۔ وہ فرقان سے مخاطب ہوا۔ طبیعت میں اضطراب تھا۔ جی سر، میں آج ہی اس کے گھر کا ایڈریس نکلواتا ہوں اور اس کے گھر جا کے بات کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ سر، گارڈز کو خبر کر دوں کہ 4 بجے تک آپ کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی رہیں؟ فرقان نے اجازت چاہی۔ نہیں، گارڈز نہیں، میں گھر سے ریڈی ہو کے آتا ہوں، تم چلو گے میرے ساتھ، اوکے؟ وہ باروب انداز میں کہتا باہر نکل گیا۔ ولیمے کا انتظام نہایت ہی اچھے طریقے سے کیا گیا تھا۔ گرینڈ ہوٹل کا وسیع و عریض ہال بہت خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ یہ ہال ہوٹل سے بالکل اٹیچ مگر ایک سائٹ پر بنا ہوا تھا، جو کہ بڑے پیمانے کی تقریبات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ہائی فائی سوسائٹی کے لوگ ہی اس کی بکنگ افورڈ کر سکتے تھے۔ خاصا بڑا سا سٹیج بنایا گیا تھا، جو کہ مصنوعی پھولوں اور تیز لائٹوں سے دمک رہا تھا۔ پورے ہال میں رنگ برنگی لائٹوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ 500 کے قریب مہمان ہال میں موجود تھے۔ علینا کے ماموں ممانی خاصے سوشل تھے۔ مہمانوں میں سے کچھ تو لندن سے باقاعدہ ولیمے میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ دولہا دلہن خاصے خوش لگ رہے تھے۔ فاطمہ اسٹیج پر علینا کے ساتھ دائیں طرف بیٹھی تھی، دوسری طرف شایان تھا اور اس کے کچھ دوست اور فیملی فرینڈز بھی تھے۔ فاطمہ کے ساتھ والے صوفوں پر علینا کی کچھ کزنز وغیرہ بھی بیٹھی تھیں۔ فوٹو سیشن چل رہا تھا۔ کئی نظریں فاطمہ پر تھیں۔ وہ اپنے موبائل سے اپنی اور علینا کی ایک ساتھ تصویریں بنانا چاہتی تھی، مگر موبائل وہ گھر پہ بھول آئی تھی۔ ہوٹل پہنچتے ہی فاطمہ نے علینا کی بھابھی سے موبائل لے کر گھر ڈرائیور کو کال کی تھی اور اسے اپنا فون لانے کو کہا۔ علینا بھی اپنا موبائل گھر چھوڑ آئی تھی، ورنہ فاطمہ اس کے موبائل سے ہی سیلفیاں لے لیتی۔ اب وہ اسی انتظار میں تھی کہ کب ڈرائیور اس کو موبائل لے کر آئے گا۔ فاطمہ، تمہارے ڈرائیور کی کال آئی ہے، وہ باہر کھڑا ہے موبائل لے کر۔ علینا کی بھابھی شمائلہ نے آ کر اسے بتایا تو وہ علینا کو وہیں اسٹیج پر بٹھا کر نیچے آئی۔ دروازہ مصنوعی پھولوں کی لڑیوں سے سجا ہوا تھا، جو کہ ہال کے وسط میں تھا، جس سے لوگ اندر باہر آ جا رہے تھے۔ وہ باہر نکلی تو سامنے ہی روڈ کے ایک سائڈ پر کھڑی اپنی گاڑی اور ہاتھ میں اس کا موبائل پکڑے اسے ڈرائیور کھڑا نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید قدم آگے بڑھاتی کہ انٹرنس سے سامنے آتے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک کے رکی۔ سامنے والے شخص کی حالت بھی مختلف نہیں تھی۔ آئس گرے کلر کے لہنگے میں ملبوس، دونوں بازوں میں چوڑیاں پہنے، کپڑوں سے میچنگ جیولری، فل میک اپ، ماتھے پر چمکتی بندیا، دوپٹہ پیچھے سے ہو کے دونوں بازوؤں کے گرد گزر کے نیچے لٹک رہا تھا۔ کنفیوز، ہکا بکا سی کھڑی وہ بلا شبہ فاطمہ عبد الرحمن ہی تھی۔
ارتضیٰ حسن اپنی اسٹوڈنٹ کو اس روپ میں بھی فوراً پہچان گیا تھا۔ یہ رنگ اس پر خوب جچ رہا تھا، ایسا لگتا تھا گویا ہر رنگ ہی اس کے لیے بنایا گیا ہو۔ وہ جو رنگ بھی پہنتی تھی اس پر کھل اٹھتا تھا، وہ پوری کلاس میں اسے الگ دکھائی دیتی تھی۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی، رانیوں کے جیسی پروقار، شہزادیوں کے جیسی حسین اور طرح دار۔ آئس گرے رنگ اس کے سرخ و سفید رنگت پر عجیب چھپ دکھا رہا تھا۔ مبہوت ہی تو رہ گیا تھا وہ اس کے دمکتے نوخیز دو آتشہ حسن کو دیکھ کر۔ بہت سحر انگیز حسن تھا، دل کی دنیا ڈاواڈول ہونے لگی تھی۔ کیا کوئی منظر اس وقت اس لڑکی سے زیادہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کو وہاں دیکھ کر حیرانگی تو تھی ہی، مگر ایک مبہوت تھا اسے اس حسین روپ میں دیکھ کر، تو دوسرے پر اپنے اتنا سج دھج کے تیار ہونے پر شرمندگی سے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ ایک اور بندہ بھی تھا جو اس منظر کو دیکھ کر اپنی جگہ منجمد ہو گیا تھا، اور وہ تھا ہوٹل کی سیڑھیوں سے اترتا آہل سکندر خان، جو کہ پارٹی میں اپنے حریف بلال خان کو دیکھ کر غصے سے پارٹی ادھوری چھوڑ کے واپس جا رہا تھا۔ فاطمہ کا رخ چونکہ سیڑھیوں کی طرف بالکل سیدھا تھا، سو وہ بھی سجی سوری فاطمہ کو فوراً پہچان گیا تھا، جبکہ ارتضیٰ حسن کی اس کی طرف پشت تھی، اس لیے اسے وہ نہیں دیکھ پایا، مگر اس کے ارد گرد توجہ تھی کہاں، وہ تو صرف اور صرف فاطمہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کئی خوبصورت ہیروئنز اس کی گرل فرینڈ رہ چکی تھی، کسی کے حسن نے اسے اتنا میسمرائز نہیں کیا تھا جتنا وہ اس وقت سامنے کھڑی لڑکی کے حسن سے ہو رہا تھا۔ کتنے ہی پل وہ اسے تکتا گیا۔ اسے رکتا دیکھ کر فرقان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، اس کی نظروں میں بھی شناسائی ابھری۔ سر، یہ تو مس فاطمہ ہیں، اس نے فوراً پہچان لیا۔ آئی نو۔ وہ ہوش میں آیا۔ سر، یہ اگر ہماری فلم میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی تو واقعی کمال ہو جائے گا، فرقان نے توصیفی انداز میں ہونٹ سکیڑے۔ ہاں، اس لیے تو کہا ہے اس کے گھر جا کے اسے ہر حال میں راضی کرو، اس نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کہ تیزی سے واپس ہال کی طرف جا رہی تھی۔ چلیے سر، یہاں لوگوں نے آپ کو پہچان لیا تو آپ کو گھیر لیں گے، آج گارڈز بھی نہیں ہیں ساتھ، پھر میرے لیے مشکل ہو جائے گا آپ کو بھیڑ سے نکالنا۔ آس پاس لوگوں کو دیکھ کر فرقان فکر مند ہوا۔ اوکے چلو۔ آہل نے بھی قدم آگے بڑھائے۔ یہ ارتضیٰ سر یہاں؟ او مائی گاڈ، یہ کیسے آ گئے؟ وہ اپنی منتشر ہوتی دھڑکنوں کو ہال کے ایک کونے میں کھڑی بحال کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے ارتضیٰ حسن کو اسٹیج پر جاتے اور شایان سے ملتے دیکھا۔ دوبارہ باہر جا کے اس نے ڈرائیور سے اپنا موبائل لیا۔ اب وہ ارتضیٰ سر کے اسٹیج سے ہٹنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اسے اسٹیج پر سے جاتا دکھائی دیا تو فوراً علینا کے پاس پہنچی۔ یہ ارتضیٰ سر تمہارے ولیمے میں کیا کر رہے ہیں؟ کان میں گھس کے سرگوشی کی۔ ولیمے کا زردہ پلاؤ کھانے آئے ہیں، اس نے بھی جواباً سرگوشی کی۔ صحیح بتاؤ، وہ ناراض ہوئی۔ یار، شایان کے فرینڈ ہیں ارتضیٰ سر، لندن میں ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھا ہے دونوں نے۔ تم نے مجھے پہلے تو یہ بات نہیں بتائی، اس نے گھورا۔ یار، مجھے خود رات کو ہی معلوم ہوا شایان سے، تو آج تو بتا سکتی تھی نا۔ وہ نہ جانے کیوں ناراض ہو رہی تھی۔ علینا نے گردن موڑ کے اسے بغور دیکھا۔ کیا بات ہے؟ خیر تو ہے؟ بڑے بڑے ہیروز سے امپریس نہ ہونے والی فاطمہ عبد الرحمن کہیں ارتضیٰ سر سے امپریس تو نہیں ہو گئی؟ اس نے چھیڑا۔ بکو مت، وہ جھیپ گئی۔ تم نے مجھے دلہن کی طرح تیار کروا دیا اور انہوں نے مجھے اس طرح دیکھ لیا، مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ اچھا، انہوں نے تمہیں دیکھ لیا؟ پکا آج تو اکڑو سر ضرور گھائل ہوئے ہوں گے۔ اب دیکھنا وہ کلاس میں تمہیں چوری چوری دیکھا کریں گے، تم نوٹ کرنا اور پھر مجھے بتایا کرنا۔ وہ ہنسی۔ علینا، فاطمہ نے دانت پیستے ہوئے تنبیہ کی، اور تم نا چپ کر کے بیٹھو، سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہوں گے کہ ولیمے کی دلہن کیسے پٹر پٹر بول رہی ہے۔ محترمہ، دلہنیں صرف شادی والے دن ہی چپ رہتی ہیں، ولیمے والے دن ہی تو بولنے کا موقع ملتا ہے، ہنستے ہوئے آہستہ سے کہا۔ فاطمہ اب اپنے موبائل سے اپنی اور اس کی سیلفیاں لے رہی تھی۔ آج سنڈے تھا، رات وہ اتنی تھکی ہوئی تھی کہ علینا کے ولیمے سے واپس آتے ہی فوراً سو گئی۔ کچھ دیر پہلے آنکھ کھلی تو فریش ہو کے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور لان میں چلی آئی۔ پھولوں کے گچھوں والی بیلوں سے زرد مردہ پتے نوچ نوچ کر پھینک رہی تھی کہ چوکیدار نے آ کر اسے بتایا کہ کوئی شخص اس سے ملنے آیا ہے۔
وہ کافی حیران ہوئی کہ آج تک فارس بھائی کے علاوہ اس نے کبھی کسی مرد کو خود سے بات کرنے کا شرف نہیں بخشا تھا۔ کچھ جا کے ملاقات فارس بھائی فضا بھابھی کے شوہر تھے، جو پچھلے 2 سالوں سے ان کے پڑوسی تھے۔ فاطمہ کی فضا سے اچھی دوستی تھی، دونوں فیملیز کا ایک دوسرے کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ پھر کون ہو سکتا ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے وہیں لگے ہینڈ پمپ سے ہاتھ دھوئے اور چوکیدار سے اسے باہر والے ایک گیسٹ روم میں بٹھانے کو کہا۔ یہ گیسٹ روم گھر کے باقی حصے سے الگ تھلگ بنا ہوا تھا، اور یہ ان مہمانوں کے لیے تھا جن کے ساتھ کوئی قریبی تعلقات نہیں ہوتے تھے، یا کوئی اجنبی مہمان کے لیے۔ ہاتھ دھو کے وہ گیسٹ روم میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت باٹل گرین اور پیچ کلر کی لانگ شرٹ اور پاجامہ کا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ چمکتا ہوا صاف و شفاف چہرہ، صوفے پر بیٹھا ہوا آدمی اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ فاطمہ کو اس کی شکل کچھ دیکھی دیکھی لگی، مگر یاد نہیں آیا۔ بہرحال اسے سلام کر کے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی فرمائیے، فاطمہ نے اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جو اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ اسے بھی شاید فاطمہ کے لہجے سے اپنی پوزیشن کا احساس ہوا، تو فوراً سنبھل کر گویا ہوا۔ میم، میں آہل سکندر کا مینیجر ہوں، فلم سٹار آہل سکندر، جو آپ کی یونیورسٹی میں فلم کی شوٹنگ کے لیے بھی آئے تھے، اس نے یاد دلانا چاہا۔ حالانکہ آہل سکندر کوئی یاد دلانے والی یا تعارف کروانے والی چیز نہیں تھا، مگر سامنے بیٹھی خوبصورت لڑکی کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ XYZ اہل آہل سکندر جو بھی ہے، اسے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تو لہجہ خاصا روکھا تھا۔ میم، وہ اپنی فلم بنا رہے ہیں اور اس میں آپ کو ہیروئن کے طور پر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ آپ کو منہ مانگا معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ انفیکٹ وہ اسی سلسلے میں آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کے فاطمہ کے چہرے پر سخت ناگوار تاثرات ابھرے، جو سامنے بیٹھے بندے کو واضح طور پر نظر آئے۔ سوری، میں موویز وغیرہ میں کام نہیں کر سکتی۔ میں پہلے ہی انہیں فون پر انکار کر چکی ہوں۔ پھر بھی انہوں نے آپ کو بھیج دیا۔ میری طرف سے صاف معذرت سمجھیے، ناگواری سے کہتے ہوئے فاطمہ نے صاف انکار کیا۔ دیکھیے میم، پلیز انکار مت کیجیے، ہمارا سارا سیٹ اپ ہو چکا ہے۔ آپ جو بھی شرائط رکھنا چاہیں ہمیں منظور ہوں گی۔ آپ جتنا بھی معاوضہ لینا چاہیں گی ہم آپ کو دیں گے، پلیز انکار مت کیجیے، اس نے اصرار آمیز لہجے میں کہا۔ فاطمہ کی خوبصورت پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ بات معاوضے کی نہیں ہے، مجھے اس طرح کے کاموں میں انٹرسٹ نہیں، اور نہ میں اس طرح کے کام کر سکتی ہوں۔ مجھے یہ فیلڈ ہی پسند نہیں، سو اس لیے بات ختم، اور میری طرف سے معذرت۔ تحمل سے کہتے ہوئے وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی، گویا اس بات کا اشارہ تھا کہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ اب آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، مگر مقابل بھی ڈھیٹ بننے پر مجبور ہوا شاید۔ لجاجت سے کہتے ہوئے اسے روکنے کی کوشش کی۔ میم پلیز میری بات سنیے، آپ ایک بار دیکھیے مسٹر، میں شائستگی سے اس لیے معذرت کر رہی ہوں کیونکہ آپ میرے گھر میں کھڑے ہیں۔ اگر کہیں باہر ہوتے تو ایسی آفر کرنے پر میں آپ سے اتنے آرام سے بات نہ کر رہی ہوتی۔ آپ کو ایک بات سمجھ نہیں آتی؟ میں نے کہا ہے نا، مجھے یہ کام نہیں پسند، نہ حرام پیسہ کمانے میں انٹرسٹ ہے، سو برائے مہربانی دوبارہ مجھ سے نہ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کیجیے گا اور نہ میرے گھر آنے کی زحمت۔ اب کی بار اسے غصہ آ گیا اور وہ اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہیں رکھ سکی۔ فرقان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ امید ہے اب بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ملازمہ چائے لا رہی ہے، پی کر جا سکتے ہیں آپ، کہتے ہوئے گیسٹ روم سے نکل گئی۔ پیچھے فرقان پیشانی کو آج فاطمہ یونیورسٹی آئی تو علینا کے بغیر اس کا بالکل دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بے دلی سے کلاس روم میں آئی۔ فرحین اسے دیکھتے ہی پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ہائے فاطمہ، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے جواب دیا۔ علینا کی شادی ہو گئی؟ وہ چلی گئی کیا؟ اس نے استفسار کیا۔ ہاں، ایک لفظی جواب دے کے اس نے کلاس پر نظر دوڑائی تو کئی لڑکوں کی نگاہیں خود پر مرکوز پائیں۔ کتنے ہی دل مچلتے تھے اسے دیکھ کر، مگر اس کی ریزرو نیچر کی وجہ سے کسی میں بھی ہمت نہ ہوتی تھی کہ اس سے فری ہونے کی کوشش کرے۔ لڑکوں کی گھورتی نگاہوں کی تو عادی ہو چکی تھی اب۔ ویسے بھی وہ اس بات پر یقین رکھتی تھی کہ اگر لڑکی خود مضبوط کردار کی مالک ہو تو کسی لڑکے میں جرأت نہیں کہ وہ اس کا بال بھی بیکا کر سکے۔ سر جھٹک کر اس نے نوٹ بک کھول لی۔ اسی وقت ارتضیٰ حسن نے کلاس روم میں قدم رکھا۔ پہلی نظر ہی فرنٹ چیئر پر بیٹھی فاطمہ عبدالرحمن پر پڑی، جو اپنی نوٹ بک کی طرف متوجہ تھی۔
مگر کلاس روم میں اچانک سناٹا چھا جانے کی وجہ سے فاطمہ نے سر اٹھایا تو نظر سیدھی اس سے جا ٹکرائی، جو اسے نظروں کے راستے شاید دل میں اتار رہا تھا۔ فاطمہ کے دیکھنے پر اس نے غیر محسوس انداز میں اپنی نظروں کا زاویہ تبدیل کیا، مگر فاطمہ محسوس کر چکی تھی۔ نہ جانے کس احساس کے تحت اس کا دل دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اگرچہ لیکچر کے دوران اس نے دوبارہ ایک بار بھی براہ راست اس کی طرف نہیں دیکھا، مگر وہ اپنا سر جھکائے بیٹھی رہی اور ان کے کلاس سے جانے کے بعد ہی سر اٹھایا۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا اسے علینا کے بغیر یونیورسٹی آتے ہوئے، سو اب وہ دھیرے دھیرے آتی ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اکیلا دیکھ کر کئی لڑکیوں نے اس کے قریب آنے، دوستی کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے ہیلو ہائی کے سوا کسی کی بے تکلفی قبول نہیں کی۔ البتہ اینی نامی ایک لڑکی ایسی تھی جو فاطمہ کے لفٹ نہ کروانے کے باوجود بھی اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتی اور باتیں کرتی۔ فاطمہ اس کی کسی بات کا جواب دیتی اور کسی کا نہیں۔ اینی کی کمپنی اسے بری تو نہیں لگتی تھی، مگر اسے بطور فرینڈ بھی قبول نہیں کیا تھا۔ علینا سے تقریباً اس کی روز ہی بات ہوتی تھی۔ ارتضیٰ حسن کا وہ لازمی پوچھتی تھی کہ وہ کلاس روم میں اس کی طرف دیکھتا تو ہوگا، مگر فاطمہ اس کی بات جھٹلا دیتی تھی، حالانکہ یہ سچ تھا۔ اسے بہت بار کلاس روم میں ارتضیٰ حسن کی نگاہیں خود پر محسوس ہوتی تھیں، مگر جب وہ دیکھتی تو وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہو کے بھی متوجہ ہے۔ اپنی کیفیات کی بھی اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ ارتضیٰ حسن کو دیکھتے ہی وہ نروس ہو جاتی تھی، اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگتا تھا۔ نہ جانے کیا کشش تھی یا کوئی جذبہ، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ آج کلاس کے بعد وہ فرحین کے انسسٹ کرنے پر اس کے ساتھ کیفیٹیریا چلی آئی۔ کیا لوگی تم؟ اوکے، میں ایسا کرتی ہوں، جوس اور سینڈوچز لے کے آتی ہوں، فرحین نے اس سے پوچھا اور اس کے جواب دینے سے پہلے ہی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ فاطمہ انگلیاں چٹخاتے ادھر ادھر نظریں دوڑا رہی تھی۔ دفعتاً نظر کونے والی ٹیبل پر بیٹھے ارسلان بھٹی پر پڑی۔ وہ بھی فاطمہ کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ نظریں ملنے پر خباثت سے مسکرایا اور آنکھ دبائی۔ فاطمہ نے ناگواری سے چہرہ پھیرا۔ اس بندے کی حرکتوں کو وہ کئی دنوں سے نوٹ کر رہی تھی، مگر چونکہ ابھی تک براہ راست وہ اس کے منہ لگا نہیں تھا، اس لیے وہ اگنور کرنے پر مجبور تھی۔ فاطمہ، یہ جوسز تو پکڑو، میں سینڈوچز لے لوں، فرحین نے اسے وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں جوس کی گلاس پکڑے ٹیبل کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اپنی ٹیبل سے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھتا ارسلان بھٹی اس سے بری طرح ٹکرایا۔ ٹکرانے کا انداز ایسا تھا کہ جوس نیچے گرنے کے بجائے چھلک کے سارے کا سارا فاطمہ پر گرا، اور وہ بھی اس طرح کہ اس کے گلے سے ہوتا ہوا اس کی شرٹ کے فرنٹ کو بھگوتا چلا گیا۔ اوہ سوری مس، زبان سے سوری بول رہا تھا، لیکن نگاہیں مسکرا رہی تھیں، جن سے چھلکتی کمینگی صاف دکھائی دے رہی تھی، اور یہ کمینگی بھری غلیظ نظریں اس کی بھیگی شرٹ پر تھیں۔ ٹکراتے ہوئے اس کے ہاتھ بھی فاطمہ کے جسم سے مس ہوئے تھے۔ فاطمہ کا غصے اور خجالت سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ فوراً سے اپنے دوپٹے کو کھینچ کر شرٹ کا فرنٹ کور کیا۔ آس پاس بیٹھے اسٹوڈنٹس بھی انہی کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ فاطمہ جانتی تھی کہ یہ گھٹیا حرکت اس نے جان بوجھ کے کی ہے، مگر ارسلان بھٹی جیسے شخص کے منہ لگنا بات بڑھانے کے مترادف تھا، سو اسے شدید غصے سے محض دیکھ کر رہ گئی۔ ٹیبل پر پڑے اپنے بیگ کو اٹھا کے وہ کیفے سے جانا چاہ رہی تھی کہ ارتضیٰ حسن اور چیئرمین صبغت اللہ چانڈیو کو وہاں آتا دیکھ کے رک گئی۔ چیئرمین صاحب ہر مہینے کیفے کا وزٹ کر کے کھانے پینے کی چیزوں کی کوالٹی چیک کیا کرتے تھے۔ جس وقت وہ وہاں میں انٹر ہو رہے تھے، اسی وقت انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا تھا۔ ارسلان بھٹی کی حرکت ارتضیٰ حسن کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہی تھی، اور جب دیکھا کہ لڑکی فاطمہ عبد الرحمن ہے تو بمشکل اپنے اندر پیدا ہونے والے اشتعال پر قابو پایا، ورنہ دل کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اس گھٹیا لڑکے کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ وہ ایسا کر بھی دیتا اگر چیئرمین صاحب ساتھ نہ ہوتے تو۔ ارسلان بھٹی جیسے لڑکوں کی نفسیات سے وہ اچھی طرح۔ کیا ہو رہا تھا؟ چیئرمین صاحب نے سخت آواز میں پوچھا۔ ان کا مخاطب ارسلان بھٹی ہی تھا، جو کہ چیئرمین اور وائس چیئرمین کو اچانک وہاں دیکھ کر تھوڑا گھبرایا۔ کیفے میں موجود باقی اسٹوڈنٹ بھی سنبھل گئے۔ کچھ نہیں سر، یہ محترمہ جوس پکڑے تیزی سے چلی آ رہی تھیں، اچانک سے میرے سامنے آ گئی۔ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ اپنی تیزی پر کنٹرول نہیں رکھ پائیں اور مجھ سے ٹکرا گئیں۔ خاصے اعتماد سے جھوٹ بولتے ہوئے سارا الزام فاطمہ پر ڈال دیا۔ چیئرمین صاحب نے تصدیق کے لیے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ بیٹا ٹھیک کہہ رہا ہے یہ؟ جی سر۔ فاطمہ نے بمشکل اسبات میں سر ہلایا تو چیئرمین صاحب مطمئن ہوتے کیفیٹیریا کے عملے کی طرف بڑھ گئے۔
ارتضیٰ حسن نے ایک سخت اور انتہائی سرد نظر فاطمہ پر ڈالی، جو کہ ایک نظر ان کو دیکھ کر آنکھوں میں آئی نمی کو پیتے ہوئے کیفے سے باہر جانے لگی تھی۔ پارٹی عروج پر تھی۔ ایک رنگ و بو کا طوفان تھا جو ہر سمت پھیلا ہوا تھا۔ ہر کوئی اس طوفان بدتمیزی میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا، مگر جو ایسی پارٹیز کی جان تھا وہ اس وقت سارے ماحول سے بیگانہ لگ رہا تھا۔ سب سے الگ تھلگ بیٹھا وہ ڈرنک کر رہا تھا۔ جب سے وہ اس لڑکی کے گھر سے ہو کے آیا تھا تب سے ایسی پارٹیز سے جان چھڑا رہا تھا، بھاگ رہا تھا۔ اسے کچھ بھی مزہ نہیں دے رہا تھا، دل میں ایک آگ سی لگی ہوئی تھی۔ اس دن جب فرقان نا امید واپس آیا تھا اور آ کے اسے فاطمہ عبد الرحمن کے انکار کے بارے میں بتایا تھا، تب وہ دوسرے دن خود اس کے گھر گیا تھا۔ اس کے پیرنٹس، اس کے ملازمین تو اتنے بڑے سپر سٹار کو وہاں دیکھ کے حیران رہ گئے۔ فلم کی آفر کے جواب میں اس کے باپ نے پہلے تو معذرت کی، مگر پھر فیصلہ اپنی بیٹی پر چھوڑا۔ اسے ہلکی سی امید تھی کہ شاید اس کو اپنے روبرو پا کے وہ انکار نہیں کرے گی، مگر اس وقت آہل سکندر کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب اس نے فاطمہ کا روڈ بیہیویئر دیکھا۔ بلیک کلر کے فل ڈریس میں چمکتے ہوئے شفاف چہرے کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ آہل کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس دن ہوٹل میں اپنی فل تیاری کے ساتھ زیادہ اچھی لگ رہی تھی یا اس وقت سمپل حلیے میں۔ ہاتھ میں فائل اور بیگ پکڑے وہ اسی وقت یونیورسٹی سے آئی تھی۔ آہل کو ایک ٹھنڈک سی اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی تھی، مگر اسے اپنے گھر میں دیکھ کر فاطمہ کے خوبصورت نقوش تن گئے تھے۔ حیرت پہ پہلے حیرانی اور پھر سخت ناگواری اور برہمی کے تاثرات چھا گئے تھے۔ پہلے کی طرح ہی صاف انکار کرتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی تھی، لیکن اس بار اس نے پہلے کی طرح شائستگی سے معذرت نہیں کی بلکہ روڈلی انداز میں برہمی کا اظہار کیا۔ تاہم اس کے پیرنٹس نے شائستگی سے فلم کی آفر اور اس کے رویے کے لیے معذرت کی تھی۔ وہ کلب میں بیٹھا تھا مگر اس کا دل وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ کلب میں اس وقت جتنے بھی لوگ تھے زیادہ تر ان میں شوبز کے ہی تھے۔ کئی لڑکیاں صرف اس کی وجہ سے اس کے پیچھے وہاں آئی ہوئی تھیں، مگر اس کی طرف سے نو لفٹ کا بورڈ دیکھ کے مایوس ہو گئی تھیں۔ وہ لان میں رکھی چیئرز میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ ارد گرد پر پودوں پر لائٹنگ کی گئی تھی جو کہ لان کی تاریکی کو دلکش روپ دے رہی تھی۔ وہ ہاتھ میں پکڑے شیشے کے گلاس سے چھوٹے چھوٹے سپ لے رہا تھا۔ من اس کا کلوز فرینڈ علی کاظمی جو کہ ایک سنگر تھا اس کے قریب بیٹھتا ہوا زو معنی لہجے میں گویا ہوا۔ کیا ہوا؟ کوئی کبوتری گلے پڑنے کی کوشش کر رہی ہے کیا؟ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسے دیکھتے ہوئے وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تمہارے چہرے کی بیزاریت بتا رہی ہے، وہ ہنسا۔ اور ویسے بھی میں جانتا ہوں انڈسٹری میں کوئی بھی چڑیا ایسی نہیں جس کو تم دانہ ڈالو اور وہ دانہ نہ چگے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ دانہ چگنے کے بعد بھی کئی کبوتریاں مستقل تمہارے گلے پڑنے کی کوشش کرتی ہیں، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ لیکن اس بار معاملہ الٹ ہے یار، اس بار جو چڑیا ہاتھ لگی وہ ہاتھ لگ کے بھی ہاتھ نہیں آ رہی، اور ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا ہے۔ اس کو پہلے اپنے فلم کی ہیروئن اور پھر گرل فرینڈ بنا کے اسے اس صاف و شفاف گنگا میں ہاتھ دھونے کا ارادہ تھا میرا، مگر صاف انکار کر گئی وہ۔ تب سے دل زخمی پرندہ بنا ہوا ہے، نہ اس کروٹ چین نہ اس کروٹ سکون، بس ہر طرف بے قراری ہی بے قراری ہے۔ وہ آہ بھرتا ہوا بولا، امیزنگ، مجھے یقین نہیں آ رہا اتنے بڑے سپر سٹار کو بھی کوئی لڑکی انکار کر سکتی ہے۔ تم تو ہر لڑکی کا سپنا ہو، ایسا کیا تھا اس لڑکی میں جو وہ آہل سکندر خان کو انکار کر گئی؟ کیا وہ بہت حسین تھی؟ حیرانی سے کہتے ہوئے آخر میں پرتجسس ہوا۔ ہاں یار، وہ چہرہ ہی ایسا ہے جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھنے کی تمنا کرے۔ خالص ترکش بیوٹی۔ مجھے یقین تھا وہ میری فلم کی ہیروئن بنی تو فلم سپر ہٹ ہوگی، مگر وہ راضی نہیں ہوئی۔ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ میڈیا والے بھی سن گن لینے کی کوشش میں ہیں، کیونکہ میں نے کہہ دیا تھا کہ اس بار نیا اور سب سے حسین چہرہ ہوگا۔ اس لڑکی سے بات طے کرنے کی ذمہ داری میں نے فرقان اور فراز کو سونپی تھی، لیکن ان دونوں ایڈیٹس نے اسے پوری بات بتانے لگا۔ تو اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ پوری بات سن کر علی نے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اب بات فلم کی نہیں میری ضد کی ہے۔ پیسوں کا نقصان تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس لڑکی کا انکار مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ مانا کہ وہ بہت حسین ہے، مگر اس کے علاوہ تو اس کے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔
نہ میری طرح شہرت، نہ اتنی دولت، پھر اتنا ایٹیٹیوڈ کیوں؟ وہ سلگتے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ لگتا ہے وہ اپسرا آہل سکندر کے دل کو گھائل کر گئی۔ وہ مسکرایا۔ تم جانتے ہو میں صرف دل بہلاتا ہوں۔ کوئی بھی حسین سے حسین تر لڑکی چاہے آسمان سے اترے یا زمین سے نکلے، ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نہیں ٹک پاتی۔ حسین سے حسین تر چہرے بھی تب تک میرے لیے پرکشش رہتے ہیں جب تک میری دسترس میں نہیں آ جاتے۔ شاید اس لڑکی کے لیے میری بے چینی کی وجہ بھی یہی ہے۔ جب تک وہ ایک بار مجھے مل نہیں جاتی تب تک دل یوں ہی بے چین رہے گا۔ رعونت بھرے لہجے میں اینڈ میں کچھ بے بسی کی آمیزش شامل ہو گئی تھی۔ یار چھوڑو اس لڑکی کو، انڈسٹری میں کتنے حسین چہرے ہیں، تم انہی میں سے کسی کو ہیروئن لے لو۔ علی نے مشورہ دیا۔ نہیں، ہیروئن ہوگی میری فلم کی تو صرف اور صرف وہی ہوگی۔ اس کا انکار مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے انکار نے مجھے ضد دلا دی ہے۔ انداز بھی ضدی ہی تھا۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو میرے پاس ایک فل پروف پلان ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو تو نہ صرف وہ تمہاری فلم کی ہیروئن بنے گی بلکہ تمہاری گرل فرینڈ تک بننا پڑے گا اسے۔ وہ کیا؟ آہل نے سوالیہ انداز میں آبرو چکائے۔ تو وہ آگے ہو کر اسے پلان بتانے لگا۔ تمہیں یقین ہے اس کے بعد وہ فلم میں کام کرنے پر راضی ہو جائے گی؟ آہل نے پرسوچ انداز میں سوال کیا۔ بالکل، وہ جوش سے بولا۔ ٹھیک ہے، کرتا ہوں تمہارے پلان پر عمل۔ اب وہ ریلیکس انداز میں گلاس میں پکڑا مشروب گھون گھون پینے لگا۔ دل پر عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ بیزاری کے عالم میں کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا اور وہاں سے اٹھ کر وہ کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ سامنے لان میں مالی بابا پودوں کو پانی دے رہے تھے۔ خوبصورت دائرے میں لگے زرد پھول سبز پتوں کے درمیان انتہائی دل فریب منظر پیش کر رہے تھے۔ اسے لگا ان زرد پھولوں میں یاسیت ہے، ایک پرسوز سا حسن ان زرد پھولوں میں نہا ہے۔ وہ کھڑکی سے ہٹ کر چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ آج کیفیٹیریا میں ارسلان بھٹی کی حرکت نے اسے شدید غصہ دلایا تھا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش رہی۔ اوپر سے ارتضیٰ سر نے جس انداز میں اس پر نظر ڈالی تھی، عجیب کاٹدار نظریں تھیں۔ وہ عجیب بے کلی، بے چینی اور اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کہیں انہوں نے بھی اس بات کو جان تو نہیں لیا تھا کہ وہ لڑکا مجھ سے جان بوجھ کے ٹکرایا تھا؟ پھر چیئرمین صاحب کے سامنے میں نے اس کی حرکت پر پردہ ڈال دیا۔ شاید یہی بات انہیں پسند نہیں آئی ہوگی۔ ہاں، شاید یہی بات ہوگی، تبھی انہوں نے اس طرح سرد انداز سے دیکھا تھا میری طرف۔ وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑنے لگی، لیکن وہ بات تو بڑھانا نہیں چاہتی تھی، تبھی چیئرمین صاحب سے اس کی شکایت نہیں کی۔ اس نے اپنے بیڈ کی طرف نظر گھمائی۔ مون سکون سے بلینکٹ اوڑھے اور اس کے بیڈ پہ سو رہا تھا۔ آج کل وہ ڈیلی ضد کر کے اس کے پاس سوتا تھا۔ اب تو سائرہ ممی بھی اسے منع نہیں کرتی تھیں۔ آج کل ان کے سر میں کافی درد رہنے لگا تھا، جس کی وجہ سے ان کی سوشل ایکٹیویٹیز بھی خاصی کم ہو گئی تھیں۔ عبدالرحمن صاحب بھی کچھ پریشان سے رہنے لگے تھے، مگر وہ ان کی پریشانی کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتا ہوا وہ جیسے ہی ہوٹل کے پرائیویٹ روم میں پہنچا، بلیک ساڑی میں ملبوس مثال شیرانی اس کے گلے لگ گئی۔ آپ کا دل مجھ سے بھرتا جا رہا ہے آہل، نہ پہلے کی طرح ملتے ہو نہ بات کرتے ہو۔ میٹھے لہجے میں شکوہ کیا گیا۔ نو ڈارلنگ، ابھی اتنا زیادہ بھی نہیں بھرا کہ بالکل ہی چھوڑ دوں۔ بزی تھا بہت۔ اس کے شانوں کے گرد ہاتھ رکھتے ہوئے صوفے پر بٹھایا۔ جتنی بھی مصروفیات ہوتی لیکن میرے لیے تو تھوڑا ٹائم نکالنا چاہیے تھا نا آپ کو۔ آفٹر آل گرل فرینڈ ہوں آپ کی، جانتے ہیں کتنا مس کیا میں نے آپ کو۔ لاڈ بھرے انداز میں سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے، آج تمہارے ساتھ بہت سا ٹائم سپینڈ کر کے اتنے دن نہ مل سکنے کی ساری کسر پوری کر دوں گا۔ وہ ہنسا۔ سنا ہے نئی فلم بنا رہے ہیں آپ؟ وہ اس کے گھنے ریشمی گیسوں میں انگلیاں چلا رہا تھا۔ کس کو ہیروئن لے رہے ہیں؟ سینے سے سر اٹھا کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اب اس کے چہرے کے خد و خال کو انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ مگر میڈیا تو چھوڑو نا، میڈیا کو اور ان سب کو، آؤ اپنی باتیں کرتے ہیں، مخمور لہجے میں کہتے ہوئے اسے قریب کیا۔ پتہ ہے آہل، میری خواہش ہے میں ہر فلم آپ کے ساتھ کروں، آپ کے سوا کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے۔ اس نے ایک ادا سے کہا۔ اوکے، موقع ملا پھر سے اکٹھا کام کرنے کا تو ضرور کریں گے، وہ جان چھڑواتے ہوئے بولا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کے گردن پر جھکنے لگا۔ موقع کی کیا بات ہے اس میں؟
آپ تو خود فلمیں بناتے ہیں، ابھی جو فلم بنانے جا رہے ہیں اس کے لیے ہیروئن تو ابھی سلیکٹ نہیں کی آپ نے، تو مجھے لے لیں۔ دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ تم نے مجھے اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کو بلایا ہے یا فضول بکواس سنانے کو؟ آہل کا موڈ بگڑا، اسے پرے دھکیلتے ہوئے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھایا۔ سوری آہل، میرا ہرگز مقصد آپ کا موڈ خراب کرنے کا نہیں تھا۔ وہ بوکھلائی اور اگلے ہی پل اس سے لپٹ گئی۔ دیکھو مثال، تم میری گرل فرینڈ بھی ہو اور کو اسٹار بھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں میں ہر فلم میں تمہیں ساتھ لوں گا، صاف صاف لفظوں میں کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، اپنا موڈ تو ٹھیک کریں، اتنے دنوں بعد آپ آئے ہیں میرے پاس۔ پھر سے گلے میں باہیں ڈال کے اس کا دھیان اپنی طرف لگانے لگی، کیونکہ آہل سکندر کو ناراض کرنے کا مطلب اس کی توجہ سے ہاتھ دھونا تھا، جو کہ اسے کسی صورت منظور نہیں تھا۔ آہل سکندر خان، تمہارے دل اور تمہاری فلم کی ہیروئن مثال شیرانی ہی ہوگی، اگر کوئی اور ہمارے بیچ آئی تو برباد ہو جائے گی۔ آسمان کی بلندیوں پر سفر کرتے ہوئے اس نے اپنے چہرے پر پانی کی بوندیں محسوس کیں۔ یہ بوندیں پھوار کی صورت میں اس کے چہرے پر برس رہی تھیں۔ اس نے اپنی ہتھیلیوں کی طرف دیکھا جن پر بارش کے قطرے تھے۔ وہ بارش کے قطرے خون کی طرح سرخ رنگ کے تھے۔ فوراً سے اپنے وجود کی طرف نگاہ کی، جو کہ پورا کا پورا خون رنگی بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے چہرے اور کپڑوں سے لال رنگ ٹپک رہا تھا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اسی وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ وہ خواب تھا جو وہ کتنے دنوں سے دیکھ رہی تھی، مگر آج اس کا آخری حصہ انتہائی بھیانک تھا۔ پسینے سے شرابور تیز دھڑکتے دل کے ساتھ وہ اٹھ بیٹھی۔ سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی اڈیل کر ایک ہی سانس میں پی گئی۔ پانی پینے کے بعد دل کی دھڑکن معمول کی رفتار پر آئی تو گردن موڑ کر ساتھ سوئے مون کی طرف دیکھا، جو بے خبر پرسکون سو رہا تھا۔ کچھ دیر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑے بیٹھی رہی، پھر آیت الکرسی اور درود شریف پڑھ کر لیٹ گئی اور مون کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں چلاتے وہ خواب کے متعلق سوچنے لگی۔ کانوں میں اذان کی آواز گونجی تو چونکی۔ اسے علینا کی ایک بار کی کہی ہوئی بات یاد آنے لگی کہ صبح اذان کے وقت دیکھا جانے والا خواب سچ ہوتا ہے۔ کیا یہ خواب سچ ہو جائے گا؟ خود سے سوال کیا۔ بدن میں خوف کی سی لہر سرایت کر گئی۔ کمبل کو مضبوطی سے خود پہ لپیٹ اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ ذہن میں صدقے کا خیال آیا اور ساتھ ہی رحمت بوا کی بات یاد آئی کہ صدقہ ہر آئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ دل کو کچھ تسلی ہوئی، جسے پریشانی کا حل مل گیا ہو۔ آج بوا سے کہہ کے کچھ غریبوں کو صدقہ بھجوا دوں گی۔ سوچتے ہوئے وہ نماز کے لیے اٹھ گئی، پھر دیر تک جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگتی رہی۔ نماز نے اسے پرسکون کر دیا تھا۔ خیریت فاطمہ، یونی نہیں گئی اور خود ناشتہ بنا رہی ہو؟ ملازمہ کو چائے کے کہنے پر آنے کے بعد فاطمہ کو کچن میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، آج نہیں جاؤں گی، کل بہت اہم پریزنٹیشن ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ممی نہیں اٹھی کیا؟ ہاں بیٹا، وہ سوئی ہوئی ہیں، سر کا درد ٹھیک نہیں ہو رہا ان کا۔ برین سرجن احتشام خان کل صبح امریکہ سے واپس آ رہے ہیں، تو کل شام کا اپائنٹمنٹ ہے ان کے ساتھ۔ سی ٹی اسکین کروانا ہے تمہاری ممی کا۔ ان کے لہجے میں خاصی پریشانی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں بابا، اللہ بہتر کرے گا، میں جا کے دیکھتی ہوں مون کو، ملازمہ نے تیار کیا ہے یا نہیں۔ کہتے کے ساتھ وہ اٹھ گئی۔ اپنے کمرے میں آئی تو مون سو رہا تھا۔ اس کو اٹھا کے ملازمہ کے حوالے کیا، خود کمپیوٹر آن کر کے کل کے لیے پریزنٹیشن تیار کرنے لگی۔ یہ بہت اہم پریزنٹیشن تھی، اگلے ہفتے سے اس کے فرسٹ سیمسٹر کے ایگزامز بھی شروع ہونے والے تھے۔ آج کا سارا دن اس کا پریزنٹیشن کی تیاری میں گزر گیا۔ 3 بجے کے قریب ملازمہ نے اسے فضا کے آنے کا بتایا تو فوراً سے ڈرائنگ روم میں آئی۔ فضا بھابھی کو دیکھ کر اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، مگر فضا منہ پھلائے ہوئے تھی۔ بے مروت لڑکی، میں نہ آؤں تو تم ہمیں بالکل بھول جاتی ہو۔ کتنے ڈھیر سارے دن ہو گئے ہیں تم نے اپنی شکل تک نہیں دکھائی۔ خاصی ناراضگی سے بولی۔ سوری بھابھی، میں اسٹڈی میں بزی تھی، ایگزامز کے بعد ضرور چکر لگاؤں گی، اس نے رسانیت سے کہا۔ کیا ایگزامز؟ جی نہیں، میں پرسوں لنچ پہ انوائٹ کرنے آئی ہوں، پرسوں سنڈے ہے تو اس لیے تمہارا یونیورسٹی کا بہانہ بھی نہیں چلے گا، وارن کرنے والے انداز میں کہا تو وہ ہنس پڑی۔ اوکے، ضرور آؤں گی۔ رحمت بوا چائے کی ٹرالی اور دیگر لوازمات لے کے آئیں تو وہ انہیں سرو کرنے لگی۔ سائرہ عبدالرحمن سر درد کی میڈیسن لے کر سو رہی تھیں، سو وہ انہیں تو نہیں مل سکی، مگر فاطمہ سے 1 گھنٹہ گپ شپ کرنے کے بعد وہ چلی گئی۔
تو وہ پھر سے اپنی پریزنٹیشن کی طرف متوجہ ہو گئی۔ باقی کا سارا ٹائم وہ اپنے ورک میں ہی بزی رہی۔ بابا سے اس کی ملاقات رات کو کھانے کی ٹیبل پر ہوئی۔ البتہ سائرہ رحمان نے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ ان کا سر درد اور الٹی کا مسئلہ کئی دنوں سے چل رہا تھا۔ کھانے کے بعد فاطمہ ان کے کمرے میں جا کر ان کی طبیعت کا پوچھ آئی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر سارا ورک کمپلیٹ کیا۔ پریزنٹیشن انہیں اسکرین پروجیکٹر پر پیش کرنی تھی، جس کے لیے سارا ورک USB میں سیو کر کے لے جانا تھا۔ رات کو سونے سے پہلے ورک کا ایک بار پھر سے جائزہ لیا۔ اپنی تیاری سے مطمئن ہو کر USB نکال لی اور احتیاط سے اپنے بیگ میں رکھ دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج مون عبدالرحمن اور سائرہ کے کمرے میں سو رہا تھا۔ کل کی پریزنٹیشن کے بارے میں سوچتے سوچتے کب نیند نے اپنی آغوش میں لیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تیار ہو کر نیچے آیا تو 10 بج رہے تھے۔ آج اسے اپنی فلم کی پروموشن کے لیے ایک شو میں جانا تھا۔ آدھا گھنٹہ تھا اس کے پاس، مگر سپر سٹار تھا نا، ہر جگہ لیٹ پہنچ کے اپنی اہمیت جتانے کی فن سے واقف۔ سو ٹائم کی اس نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ تبھی ریلیکس موڈ میں ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال کی طرف جا رہا تھا، مگر لاؤنج سے آتی موم کی غصے بھری آواز سن کر وہ لاؤنج میں چلا آیا۔ اندر داخل ہوا تو موم، فاریہ اور عبیر بیٹھے تھے۔ کوئی گرما گرم بحث چل رہی تھی۔ موم کے چہرے پر غصہ تھا۔ کیا بات ہے؟ کسی سیریس میٹر پر بحث چل رہی ہے کیا؟ باری باری سب کے سنجیدہ چہروں پر ایک نظر ڈال کر اس نے استفسار کیا۔ پوچھو اس نواب زادے سے۔ فائزہ سکندر نے غصے سے عبیر کی طرف اشارہ کیا، جو کہ نظریں جھکا گیا۔ بھائی کوئی کچھ بتائے گا بھی یا نہیں؟ چند لمحے وہ سوالیہ نظروں سے سب کی طرف دیکھتا رہا۔ جب کوئی کچھ نہ بولا تو چڑ گیا۔ عبیر بھائی شادی کرنا چاہتے ہیں، فاریہ نے اطلاع دی۔ گڈ، یہ تو خوشی کی بات ہے، بٹ آپ سب لوگ اتنا ٹینس کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ صوفے پر بیٹھتے ہوئے حیرانی سے گویا ہوا۔ بات تو خوشی کی ہے، مگر یہ بھی تو پوچھو نواب صاحب شادی کرنا کس سے چاہتے ہیں؟ موم نے عبیر کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ کہا تو وہ جذبس ہو کے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کس سے؟ آہل کو تجسس ہوا۔ ہمیشہ سے لوگوں کی گالیوں کا شکار مشہور زمانہ بدنام فلاپ ایکٹریس لیزا ایوب سے، فاریہ نے کسی نیوز چینل کی اینکر کی طرح کڑکدار آواز میں کہا۔ لیزا ایوب؟ آہل نے حیرانی سے عبیر کی طرف دیکھا، جبکہ عبیر فاریہ کو لیزا کے لیے بدنام فلاپ ایکٹریس بولنے پر سخت نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ ہاں، وہ بے حیا کلموہی کرسچن لڑکی جس کو کپڑے کاٹتے ہیں، ننگ دھڑنگ پھرتی ہے، کتنے مہینوں سے اس کے ساتھ رنگ رنگلیاں منا رہی ہے، اور اس بے شرم لڑکے کو تو دیکھو، ابھی تک دل نہیں بھرا اس سے، جو شادی بھی کرنا چاہتا ہے اب۔ فائزہ سکندر سخت غصے میں تھی۔ موم پلیز، مجھے اس سے محبت ہے، عبیر نے احتجاج کیا۔ اسے لیزا کے لیے موم کے الفاظ پسند نہیں آئے۔ اس سے پہلے بھی تو بہت سی لڑکیوں سے دوستیاں رہیں تمہاری، ان میں سے تو کسی سے محبت نہیں ہوئی تمہیں، پھر اس میں ایسے کون سے سخاکے کے پر لگے ہیں؟ انہوں نے طنزیہ کہا۔ ہاں بالکل، نہ شکل اچھی نہ کریکٹر اچھا، فاریہ نے بھی لقمہ دیا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، عبیر نے غصے سے اسے ٹوکا۔ یہ منہ بند رکھے گی، لیکن تم بھی کان کھول کر سن لو عبیر، اس بے حیا بول لڑکی کو میں اپنی بہو کبھی نہیں بناؤں گی، نہ تمہارے ڈیڈی اس پر راضی ہوں گے، اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، اور آہل تم بھی اسے سمجھا دو، اس لڑکی کے علاوہ کسی بھی شریف عزت دار لڑکی کا نام لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے وہاں سے جانے لگی تھی کہ عبیر نے کاٹدار انداز میں کہا۔ ایک منٹ موم، آپ کے بیٹے بھی تو شوبز انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، بلکہ ہماری پوری فیملی کا کسی نہ کسی حوالے سے شوبز سے تعلق ہے، پھر آپ لیزا کے فلم ایکٹریس ہونے پر اسے شریف عزت دار لوگوں کی لسٹ سے کیوں نکال رہی ہیں؟ اگر شوبز میں کام شریف عزت دار لوگ نہیں کرتے تو ہم کیسے شریف عزت دار ہوئے پھر؟ شٹ اپ عبیر، اب تم موم سے بدتمیزی کرو گے؟ آہل کو عبیر کے الفاظ اور انداز دونوں پر غصہ آیا۔ میں بدتمیزی نہیں کر رہا برو، میں تو صرف یہ، عبیر نے کچھ کہنا چاہا مگر فائزہ سکندر نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ مجھے اس کے ایکٹریس ہونے پر اعتراض نہیں، جس بات پر اعتراض ہے وہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ رہی بات ہمارے عزت دار ہونے کی، تو تمہاری ماں اور بہن فلموں میں کام نہیں کرتی، صرف تم اور تمہارے بھائی کرتے ہو، اور ایک بات یاد رکھو، عورت اور مرد کی عزت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ مرد اس طرح کے کام کرے تو بھی اسے کوئی برا نہیں کہتا، بلکہ سپر سٹار بنا دیا جاتا ہے۔ رہی لڑکی کی بات، تو اس کے بھی ایسے کام کرنے پر لوگ زیادہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن اگر وہ اپنی حدود سے آگے بڑھے تو ایسی لڑکیوں کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں دیتا۔ اس ملک میں ہماری ایک پہچان اور نام ہے، جس میں اضافہ تمہارے بھائی آہل نے کیا ہے۔ ایسی شہرت رکھنے والی لڑکی کو بہو بنا کے میڈیا میں اشتہار نہیں لگوانا ہمیں۔ میری بات سمجھ جاؤ تو ٹھیک، ورنہ تمہارے ڈیڈ اس سلسلے میں خود تم سے بات کریں گے۔ بات ختم کرتے ہی وہ نفاست سے اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے ہوئے باہر نکل گئی۔ انہیں کسی فرینڈ کے بیٹے کے ولیمے پر جانا تھا۔
بھائی پلیز موم کو سمجھائیں، وہ لیزا کو فلموں میں کام کرنے اور کرسچن ہونے کی بنا پر رد کر رہی ہیں۔ فائزہ سکندر کے جانے کے بعد ابیر نے التجائی نظروں سے آہل کی طرف دیکھتے ہوئے ریکویسٹ کی، جو کہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا۔ دیکھو ابیر، مسئلہ مذہب کا نہیں ہے، وہ اہل کتاب ہے۔ موم کو اعتراض اس کے کرسچن ہونے پر نہیں بلکہ بولڈ ہونے پر ہے۔ مجھے خود بھی وہ لڑکی پسند نہیں کیونکہ وہ حد سے زیادہ بے باک ہے۔ جن موویز کی وہ سٹار رہ چکی ہے ان موویز کا فاریہ کے سامنے میں نام بھی نہیں لے سکتا، آہل نے خشک لہجے میں کہا۔ برو، آپ بھول رہے ہیں، لیزا فلموں میں کام کرتی ہے اور فلموں میں کام برقع پہن کر نہیں کیا جاتا، اس کے لیے بولڈنس کی ہی ضرورت ہوتی ہے، ابیر نے جتانے والے انداز میں کہا۔ برقع پہن کر تو نہیں کیا جا سکتا مگر لمٹ میں رہ کر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ وہ صرف تمہیں ڈیٹ نہیں کر رہی، بہت سے لوگوں کو کر چکی ہے اور ابھی بھی کر رہی ہے۔ بہرحال مجھے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری لائف ہے، جس سے شادی چاہے کرو، شادی کرو۔ بٹ اس کے لیے پھر موم کو خود ہی راضی کرنا ہوگا، مجھ سے کچھ ایکسپیکٹ مت کرنا، سنجیدہ سے لہجے میں کہتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا۔ بھائی، آپ کو اس میں ایسا کیا نظر آیا؟ نہ تو وہ خوبصورت ہے نہ اچھی ایکٹریس ہے، بس اپنی بے باکی کی وجہ سے مشہور ہے، یعنی وہی بدنام ہیروئن۔ فاریہ نے منہ بگاڑ کے کہا تو ابیر نے تنبیہی نظروں سے اسے گھورا اور بنا کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ لیکن یہ تو طے تھا، ابیر سکندر خان اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ فاریہ کندھے اچکاتے اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو۔ صبح حسب معمول فجر کی نماز کے وقت ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد پریزنٹیشن کے اہم نکات جن کو پیپر پر بھی نوٹ کر لیا تھا ان پر ایک نظر دوڑائی، پھر تیاری اور ناشتے کے مرحلے کے بعد ڈرائیور کے ساتھ یونیورسٹی پہنچی۔ یونیورسٹی گراؤنڈ میں ہی فرحین مل گئی جو اسے دیکھتے ہی فوراً پاس آئی۔ پریزنٹیشن شروع ہونے میں 1 گھنٹہ رہتا تھا، اس دوران سارا ٹائم فرحین اس سے چپکی رہی۔ پریزنٹیشن شروع ہونے سے 10 منٹ قبل جب وہ کلاس روم کی طرف جا رہی تھی تو فرحین بھی ساتھ ہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کلاس روم کی طرف جاتے وقت فرحین کے پاؤں میں موچ آ گئی تو وہ کراہتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ اوہو، زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کیا؟ فاطمہ نے فکرمندی سے پوچھا۔ ہاں بہت زیادہ، اس نے ویسے ہی کراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا ہمت کرو اور اٹھنے کی کوشش کرو، پریزنٹیشن ہونے والی ہے، فاطمہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے اٹھانا چاہا۔ اوکے، کوشش کرتی ہوں۔ آواز سے ابھی بھی درد کا احساس ہو رہا تھا، چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ فاطمہ کو اس کی حالت دیکھ کے افسوس ہونے لگا۔ مسلسل کراہتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور ساتھ ہی اپنے بیگ کی طرف ہاتھ بڑھایا جسے فاطمہ نے اٹھا لیا، اور اپنا دوسرا ہاتھ سہارے کے لیے اس کی طرف بڑھایا جسے تھام کے فرحین نے اٹھنا چاہا مگر اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی۔ اوہ گاڈ فاطمہ، میری وہ بلیک فائل تو وہیں لائبریری میں رہ گئی ہے، اس کی کور میں USB تھی۔ اچانک سے فرحین کو یاد آیا تو وہ بوکھلا کے رہ گئی۔ اچھا تم یہیں رکو، میں لے کے آتی ہوں۔ اپنے نرم مزاجی اور ہمدردانہ تربیت کے باعث فاطمہ نے اسے تسلی دی۔ ٹھیک ہے، اور یہ بیگز یہیں رکھتی جاؤ اور جلدی آنا۔ فرحین نے اپنے اور اس کے بیگز کی طرف اشارہ کیا جن کو فاطمہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس نے اسپات میں سر ہلایا اور دونوں بیگز اس کے قریب سیڑھیوں پر رکھ دیے اور لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئی فرحین نے فوراً سے اس کے بیگ کو کھولا اور جلدی جلدی کھنگالنے لگی۔ کچھ دیر کی تلاش کے بعد اسے اس کی مطلوبہ چیز مل گئی تو اس کے چہرے پر شاطر مسکراہٹ آ گئی۔ فوراً سے اس کی چیز کو نکال کے اپنے بیگ میں رکھا مگر اس سے پہلے اپنے بیگ سے سیم چیز نکال کر اس کے بیگ میں منتقل کرنا نہیں بھولی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ عبدالرحمن اس کی فائل پکڑے آ گئی۔ فرحین نے فوراً سے چہرے پر تکلیف دہ تاثرات سے جا لیے۔ فاطمہ نے اسے کھڑے ہونے میں سہارا دیا تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ کلاس روم میں چلی گئی۔ تاہم کلاس روم میں داخل ہونے سے پہلے وہ فاطمہ سے نظر بچا کر سیڑھیوں کے پاس کھڑے ارسلان بھٹی کی طرف وکٹری کا اشارہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ کلاس روم میں خاصی افراتفری مچی ہوئی تھی، سب اسٹوڈنٹس فکر مند لگ رہے تھے۔ فاطمہ آج پہلے والی چیئر کو چھوڑ کر چوتھی رو میں ایک چیئر پر جا بیٹھی تھی۔ ارتضیٰ حسن جیسے ہی آئے بنا کسی دیر کے اس نے پہلے اسٹوڈنٹ کو پریزنٹیشن کے لیے بلایا۔ بلیک بورڈ کی جگہ پر بڑی سی اسکرین لگی ہوئی تھی۔ پہلے اسٹوڈنٹ نے ساتھ رکھے لیپ ٹاپ میں اپنی USB لگائی اور اسکرین کے آن ہوتے ہی پریزنٹیشن دینے لگا۔ 10 منٹ کے اندر اس نے اپنی پریزنٹیشن ختم کی تو اس کے بعد نیکسٹ اسٹوڈنٹ آیا، اسی طرح ایک کے بعد دوسرا آتا گیا۔ اپنی باری پر فاطمہ اٹھی، وہ کچھ نروس سی تھی۔ یہ نروسنس پریزنٹیشن کی وجہ سے نہیں بلکہ ارتضیٰ حسن کی وجہ سے ہو رہی تھی۔ اپنی نروسنس پر قابو پاتے ہوئے اس نے USB کو لیپ ٹاپ میں ڈال کر کے اوکے کیا تو اگلے ہی لمحے اسکرین پر روشنی ہوئی۔ وہ جو اب فل اعتماد سے اسکرین پر نظر رکھے کھڑی تھی، اگلے ہی لمحے اس کے سر پر آسمان گر پڑا۔ اسکرین پر عمران ہاشمی کی کسی مووی کا انتہائی بیہودہ کسنگ سین چل رہا تھا۔ ساری کلاس حیرت سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہی تھی، کئی نگاہیں شرم سے جھک گئیں۔ ارتضیٰ حسن بھی دم بخود رہ گیا۔ فاطمہ کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا دو بھر ہو گیا۔
مس فاطمہ عبد الرحمن، کیا ہے یہ؟ ارتضیٰ حسن نے حیرت اور غصے کی زیادتی سے دھاڑ کے پوچھا۔ فاطمہ جو اسکرین کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے ساکت کھڑی تھی، ارتضیٰ حسن کی دھاڑ پر فوراً سے ہوش میں آئی اور تیزی سے USB نکالی۔ پوری کلاس میں چمن گوئیاں ہو رہی تھیں، کوئی حیرت اور افسوس کر رہا تھا تو کوئی دبی دبی آواز میں مزے لے کے ہنس رہا تھا۔ فرحین کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ صرف اسی کے چہرے پر نہیں بلکہ کھڑکی کے ساتھ کھڑے وجود کے چہرے پر بھی فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جو کہ ارسلان بھٹی تھا۔ فاطمہ، جس کا شرمندگی اور دکھ سے بھرا حال تھا، بے حد مشکل سے بول پائی، سر یہ میری USB نہیں ہے۔ ٹانگیں الگ کانپ رہی تھیں۔ آپ کی نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے بے حد درشت لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں پتا سر، کسی نے میرے ساتھ شرارت کی ہے۔ اب کی بار وہ اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ پائی۔ مگر ارتضیٰ حسن کسی رعایت کے موڈ میں نہیں تھا۔ فضول کے بہانے بنانا بند کریں۔ 15 منٹ ہیں آپ کے پاس پریزنٹیشن کے لیے۔ 15 منٹ بعد آپ اپنی پریزنٹیشن دے سکیں تو ٹھیک، ورنہ اس کے بعد آپ اپنے پریزنٹیشن مارکس گنوانے کی خود ذمہ دار ہوں گی، بے حد سرد کرخت لہجے میں کہتے ہوئے وہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ وہ آنسو پیتی اپنی چیئر پر آ کر بیٹھ گئی۔ بہت افسوس ہوا یار، کس نے ایسی گھٹیا حرکت کی تمہارے ساتھ؟ فرحین نے لہجے میں مصنوعی ہمدردی پیدا کرتے ہوئے سرگوشی کی۔ پتہ نہیں، فاطمہ نے آہستہ سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ خیر اب کیا کرو گی تم؟ 20 منٹ میں کیسے تیار ہو سکتی ہے اتنی مشکل پریزنٹیشن بھلا؟ سر تمہیں فیل کر دیں گے۔ وہ بتا رہی تھی یا پوچھ رہی تھی؟ فاطمہ سمجھ نہیں پائی، مگر لفظ فیل پر وہ چونکی ضرور۔ ایک خیال اس کے ذہن میں آیا جس نے اسے کچھ حد تک پرامید کر دیا۔ وہ مائنڈ میں اہم نکات کو دہرا رہی تھی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد جب لاسٹ رو والا اسٹوڈنٹ اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھا تو وہ فوراً اپنی چیئر چھوڑ کے آگے بڑھی۔ سر مجھے بلیک بورڈ یوز کرنا ہے، کیا میں اس اسکرین کو ہٹا سکتی ہوں؟ سوالیہ نگاہوں سے ارتضیٰ حسن کو دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے 2 اسٹوڈنٹس کو بلیک بورڈ کے آگے نصب اسکرین کو ہٹانے کو کہا۔ اسکرین ہٹتے ہی فاطمہ نے نہایت اعتماد سے بلیک بورڈ پر لکھنا شروع کیا۔ لکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے بول کر سمجھانے کا انداز بھی ایسا بہترین تھا کہ ارتضیٰ حسن دل ہی دل میں اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ سب اسٹوڈنٹس کے چہروں پر اس کے لیے داد اور تحسین آمیز تاثرات تھے، جبکہ فرحین دل ہی دل میں جلن کے مارے کھول رہی تھی۔ چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ یہ تاریکی اور جلن اس وقت 100 گنا بڑھ گئی جب ارتضیٰ حسن سمیت پوری کلاس نے فاطمہ عبد الرحمن کی بہترین پریزنٹیشن پر تالیاں بجائیں۔ اسی وقت ارتضیٰ حسن کے چہرے کے تاثرات بھی نرم پڑ گئے تھے، اور ایسا پہلی دفعہ ہوا تھا کہ اس نے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کی کلیپنگ کروا کے حوصلہ افزائی کی تھی۔ یہی چیز فرحین سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ ارسلان بھٹی کے سر پر جا پہنچی اور دانت پیس کر بولی، تمہارا منصوبہ فلاپ ہو گیا۔ ارتضیٰ سر سمیت پوری کلاس نے اچھی پریزنٹیشن دینے پر اس کے لیے تالیاں بجائی ہیں۔ کوئی بات نہیں، پہلے تو انسلٹ ہوئی ہے نا، تم دیکھنا آج میں سب کے سامنے کیسے بے عزتی کرتا ہوں۔ اس کی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی ترکش لیڈی۔ وہ مطمئن انداز میں مسکرایا۔ دیکھتے ہیں، وہ تنفر سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ پیچھے ارسلان بھٹی کو اس کے انداز پر آگ لگ گئی۔ وہ اپنے گرگوں کو اشارہ کرتا فاطمہ عبد الرحمن کی تلاش میں اٹھ کھڑا ہوا۔